بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز اس طریقے کے مطابق پڑھو جو میرا طریقہ ہے۔ تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی اور ابو داؤد شریف کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے کوئی بھی ایسی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ ام القرآن نہ پڑھا فہی خداج ثلاثا، اس کی نماز خداج ہے خداج ہے خداج ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، غیر تمام یعنی نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ نے آگے سے سوال کیا کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا، ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس کو جب تم امام کے پیچھے ہو تو اپنے جی میں، اپنے دل میں، اپنے منہ میں پڑھو، اقرأ بہا فی نفسک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے نماز کا وہ حصہ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا، میری تعریف بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو قال، تو اللہ آگے سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے کیا میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی ہے۔ اور وقال مرۃ ففض الی عبدی، ایک مرتبہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مالک یوم الدین کہہ کے اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو آگے سے اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور اب میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا اس کو عطا ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر اللہ آگے سے کہتے ہیں ھذا ولعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو دے دیا گیا۔ اور یہ حدیث میں نے پچھلے خطبے میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کی تھی، اور یہ مسلم شریف جو میرے پاس مترجم ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 پہ ہے، اور ابو داؤد شریف جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 ہے۔ اب بتائیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ نے تو نماز کو فاتحہ ہی کہا، فاتحہ کو نماز کہا، اور جس نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہیں پڑھی، اللہ نے جس فاتحہ کو نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی اپنے لیے آدھی بندے کے لیے۔ بندہ جو جو کہتا گیا رب اس بندے کی ایک ایک آیت پر جواب دیتا ہے، اور جو بد نصیب پڑھتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کا جواب کیا دیتا ہے، بندے کو ملتا کیا ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی جاندار ہے
فاتحہ کی فضیلت اور پھر اس کی قراءت خلف الامام کی اہمیت کے حوالے سے، اور پھر میں نے اور حدیث بھی بیان کی تھی، بخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ مسلم میں صفحہ نمبر 23 جلد نمبر 2 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ، قراءت کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، قراءت کے بغیر۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فما اعلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنہ لکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اعلانیہ کیا، ظاہر کیا، ہم نے بھی جو کام اعلانیہ کیا اس کا پرچار بھی کیا اور اس کو اعلانیہ کیا، ظاہر کیا، کھل کے کیا۔ وما اخفاہ اخفیناہ لکم بینکم، اور جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ کیا، مخفی کیا، سری کیا، خاموشی سے کیا، وہ کام ہم نے بھی ویسے ہی کیا۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اطاعت رسول میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ جو آپ نے ظاہری کیا ظاہری کرتے ہیں، اور جو آپ نے آہستہ کیا اس کو آہستہ کرتے ہیں۔ اور پھر بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ اس بندے کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے، لمن لم اس کے لیے جو نہیں یقرأ پڑھتا بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی اس کی وضاحت کی، لا نفی جنس کا ہے، جیسے کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نہیں معبود مگر اللہ کے علاوہ فلاں فلاں بھی ہے، تو لا کا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا۔ لا نفی جنس کا، کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب وہی لا یہاں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ اب صلاۃ لفظ نکرہ ہے، اور نکرہ عام کے لیے بولا جاتا ہے، یہ مرد کی نماز بھی ہے، عورت کی نماز بھی ہے، یہ فرض بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، یہ نفل بھی ہے، یا اکیلے کی ہے چاہے باجماعت ہے، عیدین کی نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے، سری نماز ہے یا وہ اونچی بلند آواز سے پڑھی جانے والی قرات وہ نماز ہے، وہ نماز جنازہ ہے یا نماز کسوف و خسوف ہے۔ جس لفظ پہ نماز کا لفظ آتا ہے اس نماز میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہے۔ یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ حدیث کس کی ہے؟ راوی کون ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حوالہ کیا ہے؟ حوالہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اور یہ دونوں کتابیں قرآن کے بعد چوٹی کی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور پھر ابو داؤد صفحہ نمبر 347 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اخرج بنادی بالمدینہ، اخرج، اے ابو ہریرہ نکل
مسجد سے نکل، گھر سے نکل، بازار میں جاؤ، کیا کر؟ فنادی فی المدینہ، مدینے میں منادی کر دے، مدینے میں اعلان کر دے، لوگوں کو اس سے آگاہ کر دے انہ لا صلاۃ الا بالقرآن، کہ قرآن پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعلان کر دے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اس حدیث میں جو میں ابو داؤد شریف کی پڑھ رہا ہوں، انہ لا صلاۃ، مدینے میں اعلان کر دے کہ نماز نہیں ہے الا بالقرآن، مگر قرآن پڑھنا پڑے گا اس میں، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اگرچہ اکیلی فاتحہ ہی پڑھ لو، فاتحہ کے ساتھ اور پڑھ لو تو کیا ہی بات ہے، اور نہیں آتا نہیں پڑھنا تو فاتحہ لازمی ہے۔ اور یہ اعلان کر دے مدینے میں تاکہ لوگ نماز میں قرآن پڑھے اور فاتحہ پڑھے۔ یہ کس نے اعلان کروایا؟ کسی بادشاہ نے اعلان کروایا؟ کسی اور امام نے؟ یہ امام الانبیاء نے اعلان کروایا، خطیب الانبیاء نے، سید البشر نے، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خاتم النبیین نے، جن پر یہ قرآن اترا ہے، جن پر یہ آخری شریعت نازل ہوئی ہے، انہوں نے اپنے صحابی سے اعلان کروایا، جا کے مدینے میں اعلان کرتے ہیں۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ، بتائیں وہ کس اسلام کے دعوے دار ہیں؟ کون سا اسلام، کس کو ماننے والے ہیں؟ نبی کا اسلام تو یہ کہتا ہے، صحابہ سے تو اعلان کروائے جا رہے ہیں اور منسوب کیا جاتا ہے کہ امام کی طرف، اور اس امام نے بھی کہا کہ میں کوفہ میں رہتے ہوئے جو میرے پاس دین پہنچا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان پر کروڑوں اللہ کی رحمت نازل، کہ جو مجھ پر نبی کا دین پہنچا، میں اس جو میرے پاس پہنچا اس کے مطابق میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ کل کو اگر میرے اس بتائے ہوئے مسئلے کے خلاف تمہارے پاس نبی کی حدیث آ جاتی ہے تو میری بات کو نہیں ماننا، میری بات کو پکڑ کر دیوار سے دے مارنا ہے اور نبی کی حدیث کو سینے سے لگا دینا ہے۔ اس امام نے تو یہ کہہ دیا، آج اس امام کی اتنی تابع داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کی اطاعت کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، ان کے فرامین کو بھی چھوڑ دیا، ان کے نماز کے طریقوں کو بھی چھوڑ دیا، اور کیا ہم نبی کی امت ہیں یا کسی اور کی امت ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر آئے آپ کے سامنے اور حدیث رکھتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 348 ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ نسائی میں بھی موجود ہے، سیاستہ کی 3 کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث بڑی پیاری ہے، توجہ سے سنیں، مسئلہ اگر پھر بھی بہان ہے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہتے ہیں نا یہاں پھنس جاتے ہیں، جواب نہیں آتا تو وہاں پھر کہتے ہیں ہاں جو جہری نمازیں ہیں ان میں تو پیچھے پڑھنا ہی نہیں، امام کے پیچھے جو پڑھے گا اس کے منہ میں نعوذ باللہ آگ، یہ کہا جاتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ جم کیا، نعوذ باللہ۔ اب آگ تو اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کہتے ہو کہ منہ میں آگ، یہ آگ کا لفظ بول کے اور امام کی طرف منسوب کر کے ان ہستیوں کو کہتے ہو کہ جو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کے منہ میں آگ۔ اللہ اکبر۔ اب فجر کی نماز ہے، صحابی گواہی دے رہے ہیں، اور حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ ابو داؤد، صفحہ کیا ہے؟ 348، جلد 1 ہے۔ حدیث کی اور کتاب ترمذی، اور کیا کتاب؟ نسائی۔ اب بتائیں اور پیچھے کیا رہ گیا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کننا، ہم تھے، میں بھی تھا، عبادہ کہتے میں بھی تھا، ہم تھے، کننا ہم تھے، خلف رسول اللہ، کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں تھے، خلف رسول اللہ،
اللہ کے رسول نماز کہاں پڑھاتے تھے؟ مسجد نبوی میں، آپ اپنے مصلی پہ تھے، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے صفے بنا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کون کی تھی؟ فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز تھی۔ بتائیں فجر کی نماز میں امام اونچی پڑھتا ہے یا آہستہ پڑھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز فقرأ رسول اللہ فثقلت علیہ القراءة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کی، فجر کی لمبی قراءت ہوتی ہے، فثقلت علیہ، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، مشکل ہو رہی تھی پڑھنے میں، پیچھے آوازیں آ رہی تھی پڑھنے کی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ بعض بندے ہوتے ہیں جماعت میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی، اور پھر دوسرے نمازی ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کو تو سمجھاؤ، یہ ذرا اپنے منہ میں پڑھ لیں، ہماری نماز خراب کرتا ہے۔ اور یقین اس سے نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جب جماعت سے نماز پڑھیں، اکٹھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اپنی آواز کسی اور تک نہیں جانی چاہیے۔ وہ دعا مانگ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کوئی بہرا نہیں ہے کہ وہ آہستہ نہیں سنتا، اپنے منہ میں مانگے، دل میں مانگے۔ اکیلے ہیں تو پھر جیسے آپ کو لطف آتا ہے ویسے کریں۔ ہاں امام جب جماعت کروا رہا ہو، چاہے ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں کوئی آیت اگر اونچی پڑھتا ہے تو کسی کو پیچھے سن جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی آیت بات کا سنتے تھے پیچھے سری نمازوں میں۔ تو میں بیان کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، بیان کرتے عبادہ بن صامت کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھا اور فثقلت علیہ القراءة، پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، آپ اٹک رہے تھے، اڑ رہے تھے، قرات نہیں پڑھی جا رہی تھی، تسلسل نہیں تھا، اس میں مشکل ہو رہی تھی، بوجھل ہو رہا تھا، بھاری ہو رہا تھا۔ فلما فرغ، جب نماز سے فارغ ہوئے، قال لعلکم تقرؤون، ہم سے مخاطب ہوئے کہ شاید میرے صحابہ تم پڑھتے ہو اپنے امام کے پیچھے، تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے آگے سے کیا کہا؟ قلنا نعم، عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم نے کہا نعم، ساروں نے کہا، آواز لگا کے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، آئندہ نہیں پڑھنا۔ نماز مشکل ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے جماعت کروائی ہے، امام کے پیچھے تم نے لا تفعلوا نہیں پڑھنا، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر صرف فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کو چھوڑنا نہیں امام کے پیچھے، اور فاتحہ کے علاوہ باقی قرات قرآن تم نے پڑھنا نہیں ہے، فاتحہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اور کچھ اور مزید قرآن تم نے امام کے پیچھے قرات کرنی نہیں ہے۔ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آگے فرمایا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ فاتحہ ایسی شے ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بتائیں کہ کسر رہ گئی ہے؟ نماز کون سی ہے؟ فجر کی، قرات ہوتی ہے بلند آواز سے، پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، گویا کہ صحابہ فاتحہ کے علاوہ اور قرآن بھی نبی کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، آپ نے اس سے روک دیا کہ یہ تم نے نہیں کرنا، تم میرے پیچھے پیچھے شوق سے نہیں پڑھتے ہو، اور اس سے مجھے وہ مشکل آتی ہے، اور تم نے آئندہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، فاتحہ پڑھ کے تم نے خاموش رہنا ہے۔ اب بتائیں فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے ساری نمازوں میں فاتحہ پڑھنے سے کوئی شک رہ گئی ہے؟ حدیث کی 3 کتابوں کے میں نے حوالے دیکھے، اور کتنی جاندار روایت ہے کہ فجر کی نماز کا واقعہ صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھا اور نبی نے سنا، بعد میں نبی نے سوال کیا،
انہوں نے ہاں میں جواب دیا کہ ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ پھر نبی نے وضاحت کی اور تعلیم کی اپنے صحابہ کو، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آئندہ تم نے فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ باقی مزید انشاءاللہ اسی ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کتنے صحابہ جو میرے علم میں آئے ہیں، جو میں نے اپنے ایک محدود سے مطالعہ میں لیا، 11 صحابہ اکرام، 11، کسی صحابی سے 3 روایتیں، کسی سے 2، کسی سے 4، کسی سے 5، کسی سے 1، 11 صحابہ کے نام مختلف ہیں۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان میں عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اماں جی عائشہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 11 صحابہ کے نام ہیں جن سے فاتحہ پڑھنے کی روایتیں آئی ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی اہمیت اور یہ ہے کہ فاتحہ کتنی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اس میں پھر تشفی نہیں ہوئی تو ہم نے تحقیق کرنی ہے، ہم نے دونوں جانب سے، تینوں جانب سے دلائل لینے ہیں، ہم نے ان پر غور و فکر کرنا ہے، اور ہم نے اپنی نماز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔